الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الغرض آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 15 اور 16. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ روز قیامت کس طرح وہ نور سے محروم ہو جائیں گے اور مومنوں کے نور سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو نور مومنوں کا نہ مل سکے گا. کہا جائے گا: قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے چلے جاؤ، وہاں نور تلاش کرو. اور پھر پیچھے آنے کا موقع ہے نہیں، اس طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں فرمایا: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. یعنی قیامت والے دن کوئی فدیہ دے کر اپنے آپ کو نہ بچا سکے گا. مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے. مولا اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کا متولی یعنی ذمہ دار بنے. گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذاب کا مزہ چکھائے. بعض کہتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولا کہہ لیتے ہیں، یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی. بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے گا، پس وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، یعنی ان کی والی بنے گی اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گی. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں. یہ خطاب اہل ایمان کو ہے اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے قصب ہدایت کی تلقین کرنا ہے. خشوع کے معنی ہے دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا. حق سے مراد قرآن کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ قرآن جب نازل ہو گیا تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جاتے اور جو حق بات آ گئی ہے اس سے بھی وہ باتوں کو سمجھ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اے مسلمانوں، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں،
یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی، اس کے عوض دنیا کا ثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا۔ قرآن کے احکام کو، یعنی اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، اور پھر یہی کام جو ان پر لعنت الہی کا سبب بنے تمہیں اچھے لگیں گے اور تم بھی انہی کی روش اختیار کر کے برباد ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں، یعنی ان کے دل فاسد اور اعمال باطل ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی اس کا بہت بڑا حصہ وہ لوگ بھلا بیٹھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور بار بار گناہ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے فسق و فجور یعنی گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔